بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول کریم اما بعد۔ حدیث شریف میں ہے، ابن ماجہ کی روایت 2431 روایت کا نمبر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا معراج کی رات میں جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا کہ صدقہ دینے کا ثواب 10 گنا ہے اور قرضہ دینے کا ثواب 18 گنا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ صدقے کا ثواب اس سے بھی زیادہ قرضہ دینے کا ثواب، صدقے کا ثواب 10 گنا ہے اور قرضہ دینے کا ثواب 18 گنا ہے۔ یہ حدیث شریف ہے۔ باقی اس کی تفصیلات میں یہ بھی ملتا ہے کہ چونکہ قرضہ ضرورت مند لیتا ہے اور ضرورت مند کو قرضہ دینا وہ ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا ہے، اس لیے اس میں ثواب زیادہ ہے۔ لیکن آج کل ذرا سوچ سمجھ کے قرضہ دینا، واپس لینا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ لیکن خیر جیسا کہ حیثیت ہے وہ دینا چاہیں تو وہ دے سکتے ہیں قرضہ۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ثواب ہے اس میں۔ اور دوسری بات اس میں یہ ذہن میں رکھیں کہ 10 گنا ثواب تو کم سے کم ہر عبادت کا ہے، اس لیے صدقے کا ثواب 10 گنا تو ہے ہی ہے، اور اس کا کم سے کم 18 گنا ہے قرضہ دینے۔ لیکن اگر کوئی اخلاص کے حساب سے اپنا ثواب بڑھانا چاہتا ہے تو وہ بخاری شریف جلد ثانی کی روایت ساتھ لگے گی کہ اخلاص کے حساب سے ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھایا جا سکتا ہے۔ وہ صدقے کا بھی بڑھ سکتا ہے، وہ قرضہ دینے کا بھی بڑھ سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ ماہ رجب چل رہا ہے، اس کی دعا بھی ہمیں یاد سے پڑھنی چاہیے، ماہ رجب میں بھی، ماہ شعبان میں بھی۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اور اسی طریقے سے معراج ہوئی تھی ماہ رجب میں، تاریخ کنفرم نہیں، ماہ رجب میں ہوئی، اور معراج پہ آقا علیہ السلام تشریف لے گئے اور آقا علیہ السلام کو 3 تحفے ملے تھے۔ کتنے تحفے؟ آواز نہیں آ رہی؟ 3 تحفے ملے تھے۔ پہلا تحفہ ملا تھا نمازیں، 50 نمازیں جو کم ہوتے ہوتے 5 رہ گئی۔ دوسرا تحفہ ملا تھا سورہ بقرہ کی آخری آیات، اور تیسرا تحفہ ملا تھا کہ امت کی بخشش۔ امت کی بخشش ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، کوئی شک نہیں، لیکن اس کا وقت بہت آگے ہے۔ اس سے پہلے جو عذاب قبر میں ہوگا، پوچھ کر جو قبر میں ہو سکتی ہے، اس کا ہمیں فکر کرنا چاہیے، ہمیں انتظام کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، اپنے حالات، اعمال، احوال درست کرنے چاہیے تاکہ ہمیں کبھی بھی عذاب نہ ہو، دنیا میں بھی آخرت میں۔ سمجھدار وہی ہے جو اپنی زندگی کو قیمتی بنائے، اعمال کو قبول کروائے، اور وقت ضائع کرنے اور گناہوں میں پڑنے سے اپنے آپ کو بچائے، اپنے اعضاء کو پاک دامن رکھے، اپنی تنہائیوں کو پاک دامن رکھے۔ وہ انسان زبردست انسان بنتا ہے جو اپنی تنہائی کو پاک دامن رکھے اور تنہائیوں میں گناہ نہ کرے، اور جہاں کوئی جانتا نہ ہو کسی کے سامنے بھی نہ کرے، تنہائی میں بھی گناہ نہ کرے۔ زندگی بہت مختصر ہے۔ اس وقت کی آخری بات، اور اس تعلیمی سال کا بھی آخری درس حدیث ہے۔ ہمارا تعلیمی سال شوال سے شروع ہوتا ہے تو رجب میں تکمیل ہوتی ہے، تو ہمارا درس حدیث بھی آج آخری ہے اس تعلیمی حوالے سے، اور نئے تعلیمی سال میں انشاءاللہ تعالیٰ اسی 2024 میں اور 1445 میں شوال میں نئے تعلیمی سال سے وہ 25 مراد نہیں ہے، اسی میں انشاءاللہ تعالیٰ شوال میں زندگی رہی، نئے تعلیمی سال میں پھر درس حدیث شروع کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔
تو اس وقت کی آخری بات یہی ہے کہ ہم لوگ اپنے اعمال نامے کو درست کر لیں، ماہ رجب شعبان بہتر کر لیں۔ رجب میں بیج بویا جاتا ہے اور شعبان میں پانی ڈالا جاتا ہے اور رمضان شریف میں کھیتی پک کے نکلتی ہے۔ اگر ہم نے ماہ رجب و شعبان میں یہ کام نہ کیے تو پھر رمضان شریف کی کھیتیاں کھوتیاں بھول جائیں، پھر پھل چھل بھول جائیں۔ رجب اور شعبان ہی رمضان شریف کو چڑھانے والے اور بہتر کرنے والے ہوتے ہیں۔ ان میں اپنے اوقات کو ضائع ہونے سے بچائیں اور ان میں اپنے آپ کو اللہ رب العزت سے لگائیں، لو لگائیں اور ہر قسم کے گناہوں سے بچیں۔ دائیں کندھے پہ اعمال نامے میں اضافہ کریں، بائیں کندھے پہ اعمال نامے میں خاتمہ کریں، یعنی صفایا کریں اور گناہوں کو مٹائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین دنیا کی صحیح سمجھ اور دین پر پورا عمل نصیب فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا